وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حجرات آیت نمبر 1 حصہ اول. آج کا موضوع کیا ہم حقیقی مومن ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت اور سنگت میں ہیں وہ کافروں پر بہت سخت اور زور آور ہیں، آپس میں بہت نرم دل اور شفیق ہیں. آپ انہیں کثرت سے رکوع کرتے ہوئے سجود کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. وہ صرف اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے طلبگار ہیں. ان کی نشانی ان کے چہروں پر سجدوں کا اثر ہے جو بصورت نور نمایاں ہے. ان کے یہ اوصاف تورات میں بھی مذکور ہیں اور ان کے یہی اوصاف انجیل میں بھی مرقوم ہیں. وہ صحابہ ہمارے محبوب مکرم کی کھیتی کی طرح ہیں جس نے سب سے پہلے اپنی باریک سی کونپل نکالی، پھر اسے طاقتور اور مضبوط کیا، پھر وہ موٹی اور دبیز ہو گئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی، اور جب سرسبز و شاداب ہو کر لہلہائی تو کاشتکاروں کو کیا ہی اچھی لگنے لگی. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو اسی طرح ایمان کے تناور درخت بنایا ہے تاکہ ان کے ذریعے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جلنے والے کافروں کے دل جلائے. اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے. سامعین اکرام، سورہ حجرات آیت نمبر 1 لفظی ترجمہ: یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقدمو
بین یدی اللہ ورسولہ، آگے مت بڑھو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے، پہل نہ کرو، آگے نہ بڑھو، پہل نہ کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ سامعین اکرام، سورہ حجرات ہے اور نزول اس کے تقریباً 9 ہجری کے واقعات بھی ہیں اس میں، اور اس کا موضوع جو ہے معاشرتی اخلاق جو ہیں، مجلسی آداب اور معاشرتی اخلاق وغیرہ ہیں، اس کا بنیادی مرکزی موضوع یہی ہے سامعین اکرام۔ اور جو ہم نے آیت پڑھی ہے سب سے پہلے، اس میں یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی پہل نہ کرو، لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ۔ یہ ایک بہت جامع قسم کی آیت ہے سامعین اکرام، بہت اس کا وسیع مفہوم ہے۔ یعنی شان نزول کے حساب سے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول، یعنی اللہ تو موجود ہی ہے اور رسول بھی موجود ہیں۔ اب یہ ہے کہ دیکھیں، اس میں ایک بنیادی مضمون یہ ہے، اور تمہیدی مضمون میں تھوڑا سا اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے ایک خاص مقصد کے لیے، اور وہ مقصد جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے، وہ مقصد ہے اللہ، یعنی اللہ، دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے انسان کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ ترین درجات عطا فرمانا چاہتا ہے، اپنے پاس بلا رہا ہے۔ ہر پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا ہے، تو اللہ منزل ہے ہماری، اللہ مقصود ہے سامعین اکرام۔ اب اللہ تعالیٰ کے راستے پر اگر ہم چلیں گے تو اس تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا راستہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے، پیغمبروں کے ذریعے ہدایت بھجوائی ہے، پھر پیغمبر بذات خود ایک عملی نمونہ ہوتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا چکا ہوں سامعین اکرام کہ انسان کے مقصد میں کامیابی کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے زندگی بسر نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے۔ بنیادی اس میں یہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خواہش والا دل بھی دیا ہے، اور انسان یہ خود سری چاہتا ہے، منمانی چاہتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں، ہر معاملے میں پہل کروں۔ آپ دیکھیں نا، یہ یعنی جو میرے الفاظ ہیں نا، اس پہ اگر آپ غور کریں، ہر انسان اپنی منوانا چاہتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ پھر حالات کا جبر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی، لیکن جہاں بھی اس کو موقع ملتا ہے وہ اپنی منوانا چاہتا ہے اپنی۔ اور ہمارے بچے دیکھیں نا آپ، جو یعنی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ بھی آپ دیکھیں کہ بس وہ اپنی ایک دھن میں ہوتے ہیں، اپنی ایک خو میں ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی بات کو منوانا چاہتے ہیں، بعض اوقات ضد کرتے ہیں، بعض اوقات جو ہے یعنی اڑ جاتے ہیں کسی بات پہ۔ تو اسی طرح انسان جب بڑا ہوتا ہے تو یہ نفس امارہ جو ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے تو دیکھیں یہ ایک امتحان پیدا کیا ہے ہمیں اختیار دے کے۔ اصل جو امانت ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی، وہ کیا ہے؟ وہ اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائے، ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ میں نے اس بار امانت کو پیش کیا آسمانوں پہ، زمین پہ، پہاڑوں پہ، تو انہوں نے اس بار امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، یعنی اس میں صلاحیت موجود تھی، یعنی انسان کے میں نے حوالے کر دیا۔ یہ بار امانت ہے کیا؟ یہ اختیار ہے سامنے کا، بنیادی طور پہ، کہ آپ اپنی فطرت کی آواز سے کے خلاف چل سکتے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں۔ باقی مخلوقات تو مجبور ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، نمبر ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرا، اس میں اس کے مقصد کی کامیابی کا ایک طریقہ رکھ دیا ہے۔ یہ بات تھوڑے سے غور سے سنیں، انشاءاللہ بہت فائدہ دے گی۔
دوبارہ میں مختصر طور پہ بیان کروں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا خود مختار. اب اختیار اس لیے میں اپنے الفاظ میں یہ مضمون بیان کروں، اختیار اس لیے دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کامیابی اس میں رکھ دی ہے کہ یہ اپنا اختیار نہ استعمال کرے. جس نے بھی اپنا اختیار زندگی گزارنے میں استعمال نہ کیا اور اپنا اختیار جو ہے اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حوالے، یا قرآن کے الفاظ میں اگر میں کہوں تو ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ہیں مومنوں سے ان کے مال و جان، عوض میں ان کو جنت دی ہے. تو مال و جان کا خلاصہ کیا ہے؟ یعنی مال و جان کا اختیار، جو اختیار اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، آپ کی اور میری کامیابی اس میں ہے کہ ہم اس کو استعمال نہ کریں بلکہ وہ بیچ دیں. یا دوسرے الفاظ میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ یہ ایک سرمایہ ہے، سرمایہ حیات ہے ہمارے پاس، میرے پاس، آپ کے پاس جو اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا کہ ٹھیک ہے تم اپنی مرضی سے اس کو استعمال کر سکتے ہو، زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا اختیار ہے، لیکن ہماری کامیابی، میری اور آپ کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ اختیار ہم اللہ پہ واپس بھیج دیں. یہ ایک سرمایہ ہے، یہ ایک دولت ہے، اور وہ دولت جو مقبول ہے بارگاہ الہی میں. ہم یہ مال و جان کا اختیار اگر اللہ اس کو دولت سمجھ کے اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ پہ بیچ دیں، اور اللہ سے ہم یہ کہیں کہ یہ تیری ہوئی اور تو میرا ہو گیا، سبحان اللہ. پتے کی بات ہے سامنے کرام. یعنی دیکھیں ہمارے پاس یہ اتنا آسان طریقہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ اپنے مولا، خالق و مولا اور رب تک آپ پہنچ سکتے ہیں، اس کے دربار میں حاضری لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں آ گیا. پھر اللہ تعالیٰ اس کو خود بلاتا ہے اس کو خود بلاتا ہے. سورہ فجر میں ہے، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ نفسانی کیفیات بدلتی رہتی ہیں، وہ الگ مضمون ہے، میں اس وقت وہ نہیں بیان کر رہا. نفس امارہ ہے، پھر نفس لوامہ ہے، نفس مطمئنہ ہے. یعنی جب انسان اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی گزارنی شروع کر دیتا ہے تو اس کے نفس کی حالات بدلتے رہتے ہیں. اول حالت جو ہے نفس کی، نفس امارہ ہوتی ہے، لیکن جب یہ سودا کر لیتا ہے تو وہ نفس کچھ عرصے بعد، اب یہ کچھ عرصے کا تعین جو ہے یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ کتنی جلدی جو ہے وہ یہ راستہ جو ہے طے کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، کتنی جلدی آپ بارگاہ الہی میں پہنچنا چاہتے ہیں، یہ آپ کی مرضی پہ ہے. تو جب وہ چلتا ہے اللہ کے راستے پر، یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق جب وہ زندگی گزارتا ہے تو اس کا نفس لوامہ بن جاتا ہے. قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ. اچھا، پھر جب یہ برابر چلتا رہتا ہے اور زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارتا رہتا ہے تو اس کا نفس جو ہے وہ نفس مطمئنہ میں تبدیل ہو جاتا ہے. اب یہ مطمئنہ نفس جو ہے یہ وہ کیفیت آ جاتی ہے، یعنی یہ نفس کی یہ کیفیت جو ہے یہ مقبول ہے. اس نفس مطمئنہ کو پھر اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے زندگی میں. آخر یعنی میں ساری دنیا کی زندگی کی بات کر رہا ہوں، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن ہوتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، رب کے پاس واپس لوٹ جاؤ، بس تم مقبول خدا ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے. فادخلی فی عبادی،
اب میرے خاص بندوں کی فہرست میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جنت ایک قسم کی یہاں بھی انسان کو مل جاتی ہے، کیونکہ جب دل اس کا عرش الہی بن جائے سامنے کا تو وہ ایک قسم کی جنت ہی ہے۔ آپ کا دل جو ہے، جب آپ اپنے دل کو عرش الہی بنا لیں یا آپ بنائیں گے تو پھر وہ ایک قسم کی جنت میں داخل ہو جاتا ہے انسان، سامنے کا جنت ارضی۔ تو بہرحال یہ ایک کیفیت ہے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اپنے لیے، اپنی بارگاہ میں حاضری کے لیے، اپنے قرب کے لیے اور معرفت کے لیے۔ تو جب اب یہ اس کا طریقہ بہت آسان ہے سامنے کا، ہم تو بہت مشکل سمجھتے ہیں، ہے بہت آسان، اس میں کوئی آپ کو یعنی بعض اوقات تو یہ ہے نا کہ آپ معمولی سی، آپ کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں، معمولی سا مکان ہے، وہ مثال کے طور پہ اچھے مکان کی قیمت 2 کروڑ روپے ہے، لیکن وہ مکان بک رہا ہے 20,000 میں، آپ کے پاس 20,000 بھی نہیں ہے، تو کیا آپ لے سکتے ہیں؟ وہ نہیں لے سکتے نا۔ یعنی بعض اوقات ایک چیز بہت سستی ہوتی ہے، آپ کے پاس سرمایہ نہیں ہوتا، لیکن یہ خاص طور پہ سامنے کرام یہ جو چیز ہے یہ آپ حاصل کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں۔ عام طور پہ میں مذکر کا صیغہ استعمال کرتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا بھی، اور لیکن وضاحت اس کی ہو گئی ہے۔ من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ تو یہ جو سودا ہے سامنے، یہ بہت آسان ہے اور بہت سستا ہے، اس کی قیمت آپ کے پاس موجود ہے۔ کیا مطلب؟ دوبارہ میں عرض کرتا ہوں، قرب الہی، معرفت الہی، یہ اس کی منزل تک آپ پہنچ سکتے ہیں۔ اولیاء اللہ، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، مومن، کامل مومن جو ہے، آپ کامل مومن بن سکتے ہیں، آپ اللہ کی دوست ولیہ بن سکتی ہیں۔ آپ اگر عورت ہیں آپ تو آپ اللہ کی ولی بن سکتی ہیں، آپ اپنے دل کو چمکا سکتی ہیں۔ عورتیں خاص طور پہ یہ، اور مرد بھی اس مضمون کو یعنی سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ جو میں مضمون آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں نا، یہ سننے کے لیے بھی تھے کہ بھئی ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دو، ہم بس ٹھیک ہے، یہ میرا شوہر ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرے بچے ہیں، اور یہ بس میرا طرز انداز ہے، میں اس کو نہیں بدل سکتی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، آپ بدل سکتی ہیں، لیکن اگر آپ توجہ کریں، اگر آپ توجہ کریں، توجہ سے کام لیں تو ہو سکتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم پر بہت شفیق اور مہربان ہے، پھر خاص طور پہ یعنی تمام انسانیت پہ۔ ظاہر ہے کہ یہ اللہ کا کنبہ ہے، ہر ایک الخلق و عیال اللہ، لیکن پھر خاص طور پہ مومنین جو ہیں، یعنی جو ایمان لے آتے ہیں اللہ پہ کہ ہاں اللہ ہی میری منزل ہے اور اللہ ہی میرا مقصود ہے، محبوب ہے، مطلوب ہے، ان لوگوں کے لیے یہ سودا کرنا پھر بہت آسان ہے۔ لیکن انسان جب باطل سے حق کی طرف آتا ہے تو وہ سوچ سمجھ کے ہی آتا ہے۔ ہمارا ایمان آج کل جو ہے یہ تو ایک روایتی قسم کا ایمان ہے، سامعین کرام، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ کے پاس، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے۔ زبان پہ ایمان ہے، لیکن زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو ہمارا جو ایمان ہے خاص طور پہ آپ اس پہ غور کریں اور ایمان لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسول، اے ایمان والو، زبانی دعویٰ کرنے والو، حقیقی ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ۔ تو یہ مضمون کافی تفصیل سے آتا رہتا ہے قرآن میں سامعین کرام کہ روایتی ایمان جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، اور وہ آیت بھی میں آپ کے سامنے پڑھتا رہتا ہوں۔ وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ دیہاتی آتے ہیں آپ سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہو گئے، آپ کہہ دیجئے کہ نہیں، لم تؤمنوا،
کتنا زور ہے اس جملے، لم تؤمنو، ہرگز نہیں ہو تم مومن، بس یہ کہو کہ ہم اسلمنا، ہم نے سر جھکا دیا ہے۔ اور ایمان والے اس لیے نہیں ہو کہ ایمان تمہارے دل میں نہیں ہے۔ آج ہمارے دل میں مادہ بھرا ہوا ہے، مادہ پرست لوگ ہیں ہم سامنے کا، دنیا دار ہیں، مادہ پرست ہیں، اور جب مادہ پرستی تو خدا پرستی تو پھر ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھ لیں عام طور پہ سامعین کرام، میں آپ سے، یہ تمام میری مسلمان بہنیں ہیں، بیویاں ہیں، مائیں ہیں، یہ ساری جو ہیں آپ دیکھ لیں کہ یہ مادہ پرستی سے نکلنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ نفس سے جہاد تو وہ کرے گا جس کا مقصود اللہ ہو، اور حقیقی مجاہد، اللہ کے رسول فرماتے ہیں المجاہد من جاہد نفسہ، نفس سے جہاد کرنے کو تو ہم تیار ہی نہیں ہیں۔ مجاہدہ نفس جو ہے یہ ہماری کتابوں سے غائب ہو چکا ہے، مجاہدہ نفس نہیں، ہم تو اپنی خواہشات کے غلام ہیں۔ یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے یہ باتیں کہتا بھی رہتا ہوں، اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم پہ اپنے اسلام کی حقیقت، اصل میں ہمیں ایک دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ ڈال دیا گیا کہ آپ زبان سے کہہ دو لا الہ الا اللہ، اور بس پھر زندگی جس طرح مرضی آئے گزارو۔ یعنی یہ ہمارے دل میں پڑا ہے، بس ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے زبان سے، اب جو ہے باقی کام جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہے کہ وہ ہمیں بخشے، اور رسول کا ہے کہ وہ ہماری شفاعت کر کے ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اور رسول کریم جو ہے شافع محشر ہے، وہ اس وقت تک جنت، یہ ہمیں کہا گیا ہے، وہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک اپنی امت کو، ساری امت کو جنت میں نہ لے جائیں۔ بات بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی یعنی بالکل سچی بات ہے، لیکن امت تو ہو نا، ہم تو دیکھیں دو قسم کی امت ہوتی ہے، یہ بات میں آپ کو بتاؤں، امت دو قسم کی ہے، ایک امت دعوت ہے اور ایک امت اجابت ہے۔ ہماری مثال حقیقی طور پہ امت دعوت کی ہے، ہمیں حضور کی دعوت ملی ہے، لیکن ہم نے اسے نہ قبول کیا ہے، نہ قبول کرنے پہ تیار ہے۔ آپ کو میں کہتا رہتا ہوں کہ مادہ پرستی کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ قرآن کی باتیں یعنی قرآن کی تو احکامات واضح ہیں، لیکن کوئی اپنے عمل کو قرآن کے مطابق بنانے کے لیے تیار ہی نہیں۔ تو یہ بہت ایک ایسی ہے بات کہ اس سے ہمارے دنیا کا بھی نقصان ہے، اور وہ نقصان بھی واضح ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب میں مبتلا ہیں، اللہ کا عذاب ہے، عذاب کے کوڑے ہیں جو ہم پہ برس رہے ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ پھر بھی ہم غافل ہیں۔ یعنی یہ کوڑے اس لیے ہیں کہ ہم جاگ جائیں، لیکن ہم جاگنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ وہی دنیا، بس 70 سال ہو گئے ہیں سامنے کرام ہمارے پاکستان کو، یہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے، یہ پاک آستانہ ہے، لیکن اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو زبردستی نہیں کہتا، لیکن تحفہ خدا بندی تو ہے، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اور کلمے کی بنیاد پہ، کلمے کے نعرے پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دیا تھا، لیکن آپ نے جب اللہ وہ تحفہ وصول کر لیا، آپ دیکھ لیں، پھر اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، تمام حکمرانوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ کا حکم نافذ ہم نے نہ اپنے اوپر کیا، نہ ابھی تک آپ سود کی لعنت میں گرفتار ہیں سامنے کرام حکومتی طور پہ، اور سودی لین دین کرنے والا اللہ تعالیٰ سے حالت جنگ میں ہے، اور ہم اس جنگ پہ بخوشی راضی ہیں، حکومتی طور پہ، انفرادی طور پہ بھی اور حکومتی طور پہ۔ یہ حکومت کیا ہے؟ یہ تو میں اور آپ ہیں تو نہیں، میں اور آپ کیا ہیں؟ یہ حکومت بناتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامنے کرام کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے روایتی اسلام پر بھی غور کریں، پھر یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں سامنے کرام، اس پر بھی غور کریں کہ اس آیت کا تقاضا کیا ہے، کیا کہا جا رہا ہے۔ ہم تو عام طور پہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ قرآن کو شان نزول تک ہم نے محدود کر دیا، یہ آیت صحابہ کے لیے ہے، یہ فلاں منافق کے لیے ہے، یہ فلاں مشرکین کے لیے ہے، یہ کافرین کے لیے ہے۔ بھئی تم کون ہو؟ تم کون سے زمرے میں ہو؟ تم اپنا بھی تو بتاؤ۔
کیا تم مومن ہو، سچے مومن ہو؟ اگر ہو تو یہ آیت اس سے تم نے رخ کیوں پھیر لیا ہے؟ قرآن حقیقت میں تو ہدایت ہے متقین کے لیے، سامنے کرام، ہدن للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے، لیکن اس ہدایت سے ہم نے تم رخ پھیر لیا ہے۔ اب تو ہماری نفسانی خواہشات ہیں اور ہم ہیں۔ آپ کو میں مثالیں دیتا رہتا ہوں، گھر میں جو شوہر ہیں اور بیوی ہیں وہ دونوں اپنی مرضی سے حضور کے اسوہ حسنہ کے مطابق تھوڑی وہ زوجین کا آج کل تعلق ہے، اور اسلام تو بنیاد ہی نہیں ہے ہماری زندگی کی۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامنے کرام، تھوڑا سا غور و خوض ضرور کریں اور خود بھی جاگنے کی کوشش کریں، اور جاگ جائیں تو اوروں کو بھی جگائیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم۔ O you who believe, do not place your opinions above that of God and His Messenger, and fear God. God is hearing and knowing. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔